من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں۔ فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ جو ہم نے رکوع تلاوت کیا ہے اس کے اندر 3 کے قریب سیکھنے والی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ہم نے ابراہیم کو کچھ باتوں میں آزمایا تو انہوں نے
उस आजमाइश में उतर करके उन बातों को पूरा कर दिखाया। वो आजमाइशें कौन कौन सी? सबसे पहली आजमाइश ये थी कि अल्लाह ने आर्डर दिया बेटे को ज़बह करें, जो वाक़या आप सबको पता है। हज़रत इस्माईल अला नबीना वलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम उन्हें ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। दूसरी आजमाइश ये थी कि आपको आग में डाला गया, आप उस जगह पर भी साबित कदम रहे। तीसरी आजमाइश हज़रत इब्राहीम अला नबीना वलैहिस्सलाम पर यह थी, हुक्म दिया गया कि छोटा बच्चा इस्माईल अपनी माँ के साथ ये ऐसी ज़मीन पर छोड़ आइए जहाँ कोई आबादी नहीं, यानी मक्का की सरज़मीन जहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल और वीराने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने छोड़ने का हुक्म दिया, तो आप वहाँ पर छोड़ कर आ गए। तो ये आजमाइशें थी अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कि हमने अपने नबी को आजमाया था और हमारा नबी हमारी आजमाइश में बिल्कुल कामयाब हुआ और पूरा पूरा उतरा। और दूसरी बात यहाँ जो सीखने वाली वो ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों नबियों को हुक्म दिया कि हमारे घर को खूब साफ सुथरा रखें। तो ये बुनियादी तौर पर बात याद रखिए कि अल्लाह के घरों की सफाई सुथराई का इंतज़ाम रखना, इनकी देखभाल करना, ये ड्यूटी अल्लाह ने अंबिया की लगाई हुई है। यानी ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा मनसब है जिस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला अपने घर की खिदमत का मौका अता फरमा दे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आप मदीना शरीफ में मस्जिद नबी शरीफ के अंदर रहा करते थे। 1 लाख हदीसों के हाफिज थे, लेकिन काम क्या करते थे? मस्जिद नबी शरीफ में झाड़ू देने का काम किया करते थे। और लोग झाड़ू से देते हैं, लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मस्जिद शरीफ के फर्श पर झाड़ू अपनी मुबारक दाढ़ी से दिया करते थे। किसी ने पूछा, हुजूर इतने बड़े मुहद्दिस हो पर अपनी दाढ़ी को मस्जिद के फर्श पर रगड़ रहे हो? आप फरमाया करते थे, मैं दाढ़ी मस्जिद के फर्श पर इसलिए रगड़ता हूं कि ये वो फर्श है जहां आमिना के लाल के कदम लगते रहे हैं। कभी तो ऐसा होगा कदमों वाली जगह पर दाढ़ी लगेगी तो अल्लाह दाढ़ी में नूर और बरकत पैदा फरमा दे। और हमारे पेशनदौर के हजरत साहब ये भी जब मदीना शरीफ गए थे तो इन्होंने उस फर्श पर अपनी मुबारक दाढ़ी को रगड़ा था। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के तरीके को अपनाते हुए ये सारे लोग समझते थे निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है। ये मस्जिद का फर्श वो फर्श है जहां आमिना के लाल के कदमों की निस्बत है। ज़माने बीत गए लेकिन वो कदमों की निस्बत ख़त्म नहीं हुई है। अभी थोड़ी देर बाद निस्बत का एक और हवाला रब्ब कायनात ने इसी आयत में आगे चल के हुक्म दिया। कौन सा? वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। फरमाया इन्हें हुक्म दीजिए कि मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो, मुसल्ला बना लो। ये मकाम इब्राहीम काबा शरीफ के बिल्कुल कुर्ब के अंदर एक पत्थर है। ये वो वाला पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम काबा शरीफ को तामीर किया करते थे। और ये ऐसा ऑटोमेटिक पत्थर था कि आपको बुलंदी के लिए गो की ज़रूरत नहीं होती थी। ज़ाहिर है जूं जूं बुलंदी होती थी तो ऊपर जाने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत थी। लेकिन जिस पत्थर पर आप खड़े थे, जब आप दिल में इरादा करते ना कि आप मैंने ऊपर पत्थर लगाना है और हज़रत इस्माईल पत्थर आपके हाथ में देते तो ये पत्थर खुद ब खुद फ़ज़ा में बुलंद हो जाता। ये इतना आली मकाम पत्थर था और इस पत्थर ने हज़रत इब्राहीम के कदमों के निशानों को जज़ब कर लिया। तो जिस वक्त हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो काबे का तवाफ कर रहे थे, तवाफ करते करते आप इस पत्थर के करीब से गुजरे तो दिल में ख्याल आया, या रसूल अल्लाह इब्राहीम के निशान लगे हैं कदमों के इस पत्थर पर, मेरा दिल करता है कि यहां पर नमाज पढ़ ली जाए। इधर उमर के दिल में ख्याल पैदा हुआ, रब ने जिब्राइल को ऐसे ही कुरान दे के भिजवा दिया। सुभान अल्लाह। ये रसूलुल्लाह के शागिर्दों की शान है, यानी इतने आली बख्त हैं। सोचा हजरत उमर ने है, रब कायनात ने कहा जो उमर कहता है वैसा कर दीजिए, इसे मकाम मुसल्ला बना दीजिए। कयामत तक जो हाजी आए, जो उमरा करने वाला आए, तवाफ से फारिग होके इसे मुसल्ला बनाए ताकि उसे पता चले कि नबी के कदम जहां रख जाएं रब्बे कायनात उन निशानों को मिटने नहीं देता। यानी निस्बतों का हया करना ये सिर्फ आले सुन्नत का तरीका नहीं है, बल्कि कुरान हमें बता रहा है और कुरान उस निस्बत के मकाम को महफूज कर रहा है। तीसरी बात जो हम इस रकू के अंदर सीखना चाहेंगे, रब्बे कायनात ने हज़रत इब्राहीम और इस्माइल की काबा की तामीर के बाद जो मांगी गई दुआएं थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका यहाँ पर जिक्र किया। आपने सबसे पहले आजिज़ी का इज़हार किया,
تواضع کیا. کوئی آپ سے گناہ نہیں ہوا تھا کہ آپ نے یہ کہا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، ہمیں معاف کر دے. کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. آپ عاجزی کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اگر اللہ یہ مقام عطا فرما دے کہ اپنے گھر کی خدمت کے لیے کسی کو موقع فراہم کر دے تو اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے. نبیوں کا طریقہ ہے کہ اسے سر جھکانا چاہیے کہ اے اللہ میری اس نوکری کو تو اپنے دربار میں قبول فرما لے. اور پھر آخری بات کہ حضرت ابراہیم جس وقت کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے دعا کی. وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا ہمارے نبی کی آمد کی دعا تھی. لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر میلاد کا ذکر، یہ دیکھیے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ کعبہ تو بنا دیا ہے، اب کعبے کو آباد کرنے والے رسول کو بھی بھجوا دینا. یہ حضور علیہ السلام نے بعد میں خود بیان فرمایا. امام بغوی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں تو اس وقت بھی مرتبہ ختم نبوت پر فیض تھا جب آدم روح اور جسم کی درمیانی منزلیں طے کر رہے تھے. میں تو ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں تو عیسیٰ کی بشارت کا نتیجہ ہوں، میں تو اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے سے پہلے میری ماں دیکھا کرتی تھی. اور جس وقت میرا نور ظاہر ہوا تھا میری ماں نے گھر بیٹھے شام کے محلات کو روشن دیکھ لیا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کا ذکر خود فرمایا. اور اس پر سرکار نے جزا کیا دی؟ حضرت ابراہیم ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تو سرکار کے آنے کی دعا مانگ رہے تھے، حضور کی آمد کا ذکر کر رہے تھے. تو حضور نے جزا کیا دی؟ ہم سب کو آرڈر دے دیا، ہم سب کو حکم دے دیا. حکم کیا تھا کہ اے میرے غلاموں، حضرت ابراہیم نے میری آمد کا ذکر کیا ہے، میری آمد کی بات کی ہے، میں تمہیں جوڑنے لگا ہوں. مولا کس بات کے ساتھ جوڑنے لگا ہے؟ حکم، چونکہ سرکار علیہ السلام کے جتنے اقوال ہوتے ہیں حضور جتنا بولتے ہیں اس وقت تک نہیں بولتے جب تک اللہ بلاتا نہیں. اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو بولتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے حکم کیا دیا؟ میرے غلاموں ایسا کرنا، نماز کے اندر مجھ پر درود پڑھنا تو پھر جد امجد ابراہیم پر بھی درود پڑھ لینا. حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کعبہ بنا کے انہوں نے میرے میلاد کا ذکر کیا تھا، انہوں نے میری آمد کی بات کی تھی. اور میں یہ کہنا چاہوں گا یہو کی بجلیاں ان پر گرانا ہم نہ چھوڑیں گے. یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے. کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. یہ قرآن کا حوالہ ہے، یہ قرآن کا عنوان ہے جس کی طرف قرآن قاری قرآن کی رہنمائی کرتا ہے. جو قرآن کے سامنے دامن بچھاتا ہے قرآن اسے بتاتا ہے نبی کی آمد کی بات کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے. اور پھر حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر کے آمد کا ذکر کرنے والوں کو جزا بھی عطا فرما دیتے ہیں. بس اس رکوع کے اندر ہم اتنی ہی باتیں سیکھنا چاہیں گے. اگلے رکوع کی ہم تلاوت سنیں گے. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم مما كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوائے اس کے جو دل کا بے وقوف ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے. جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، عرض کی میں نے گردن رکھی، اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا. اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب کہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بولے ہم عبادت کریں گے اس کی جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا، ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں. یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی. اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے. تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے. یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا، اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے. ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں. پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسے تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نیری ضد میں ہیں. تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، اور وہی ہے سنتا جانتا. اور ہم نے اللہ کا رنگ لیا، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، اور ہم نرے اسی کے ہیں. بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے. تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. اور خدا تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی. اس رکوع کے اندر چونکہ سیکھنے والی صرف 3 باتیں ہیں. گزشتہ جو رکوع ہم نے تلاوت کیا، ایک بات مزید ہم اس رکوع میں بھی سیکھیں گے چونکہ اس میں مختصر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ بھی کی تھی، کون سی؟ کہ اے ہمارے رب وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار ہو جائے. اس دعا
کے زیر سایہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی اولادوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا، یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ خود مسجد آتے ہیں تو اولادوں کو بھی مسجد لانا، خود نیکی کی راستے پر ہیں تو اولادوں کو بھی نیکی کے راستے کی تلقین کرنا، یہ ہمیں قرآن سبق دے رہا ہے۔ اور پھر یہ جو اگلا رکوع ہم نے سماعت کیا ہے، جس وقت نبی دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے یہ سبق دے رہے تھے کہ اے ہمارے بیٹو، ہمارا راستہ چھوڑنا نا، جو راستہ ہم تمہیں دے کے جا رہے ہیں اس راستے پر قائم رکھنا، یعنی مرتے دم تک اولاد کی ہدایت کی فکر کرنا، یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، جو راہ سے بھٹک گئے ہیں اللہ قرآن کے صدقے میں انہیں سیدھی راہ عطا فرمائے۔ جو ہم نے اگلا رکوع تلاوت کیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات ہم یہ سیکھنا چاہیں گے، رب کائنات نے سارے نبیوں کا ذکر کر کے کہا کہ یہ جو ایمان والے ہیں، محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں، ان کی شان یہ ہے لا نفرق بین احد منہم، یہ کسی نبی میں ایمان کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ آدم کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، یحییٰ، دانیال، سارے نبیوں کو یہ مانتے ہیں، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ وگرنہ عیسائیوں کو لو، وہ عیسیٰ کو مانیں گے، ہمارے نبی کا انکار کر دیں گے، اور یہودیوں کو لے لو، وہ موسیٰ کو مانیں گے، ہمارے نبی کا انکار کر دیں گے۔ ہمارا مذہب ایسا مذہب ہے جو ہر نبی کی عظمت ہمیں بتاتا ہے، ماننا سارے نبیوں کا ہے، سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، یہ قرآن کا باقاعدہ بیان ہمارے سامنے آ گیا۔ دوسری بات جو ہم سیکھنا چاہیں گے، رب کائنات نے کہا صبغۃ اللہ، رنگ تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ اصل یہودیوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا نا تو وہ ایک بڑے ٹب کے اندر پانی ڈالتے اور پانی میں رنگ ڈالتے اور رنگ کے اندر اس بچے کو نہلا لیتے اور غسل دینے کے بعد کہتے دیکھو جی اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا ہے، اب یہ یہودی ہو گیا ہے۔ رب کائنات نے کہا کتنے بے وقوف ہیں، یوں رنگ چڑھانے سے رنگ چڑھتا ہے؟ نہ، میرے محمد کے قدموں میں آؤ، میں تمہیں اپنا رنگ عطا فرما دوں گا۔ میں یہاں پر یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا، اس کائنات کے اندر مختلف رنگ ہیں، مختلف چیزیں ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف فرقے ہیں جو اپنی اپنی طرف بندے کو کھینچ رہے ہیں، لیکن سب سے پیارا رنگ وہ ہے جو گنبد خضرا کے سائے میں رہ کے بندے پر چڑھے۔ اگر ہم اس شعر کا مزہ اس جگہ پر لینا چاہیں، جو شاعر نے رنگوں کے متعلق کہا تھا کہ چھوڑ کے رنگ برنگے جھنڈے تھام لے گنبد والا، ہم سم پر راضی ہو جائے گا کالی کملی والا۔ سارے رنگوں کو چھوڑ کے محبوب علیہ السلام کے جھنڈے کے رنگ کے نیچے بندہ آ جائے تو اللہ اسے اپنا رنگ عطا فرما دیتا ہے۔ اس رکوع کے اندر آخری بات ہم سیکھیں گے، رب کائنات نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، سب سے بڑا ظالم وہ بندہ ہے جو گواہی چھپانے والا ہوتا ہے۔ گواہی اس کے پاس ہو، موقع بن جائے کہ اب اس نے گواہی دینی ہے لیکن وہ گواہی کو چھپا لیتا ہے۔ گواہی چھپانے والا بندہ بہت بڑا ظالم ہے۔ انہی آیات کے ساتھ اللہ کے فضل سے ہمارا پہلا سپارہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم دوسرے سپارے کی تلاوت کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من
بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بنیادی طور پر اس رکوع کے اندر تبدیل قبلہ کا واقعہ بیان ہوا ہے. توجہ کے ساتھ ترجمہ سماعت کریں. بہت ساری باتیں ترجمے کے اندر ہمیں سمجھ آ جائیں گی. صرف 2 باتیں مزید سیکھنے والی ہوں گی جو ترجمے کے آخر میں ہم سماعت کر لیں گے. اللہ فرماتا ہے اب کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے. تم فرما دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے. اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ. اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ باری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی. اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کرے. بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان اور رحمت والا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف. اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو. اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں. اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں. اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اس وقت تو ضرور ظالموں سے ہوگا. جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتا ہے. اے سننے والے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تو خبردار تو شک نہ کرنا. بنیادی طور پر قبلہ کی تبدیلی کا پورا واقعہ ان آیات کے اندر بیان ہوا ہے. ایک بات ہم یہ سیکھنا چاہیں گے رب کائنات نے ہم سب کے متعلق کہا اس پوری امت کے متعلق کہا. کون سا جملہ فرمایا شہداء علی الناس ہم نے تمہیں سب لوگوں پر گواہ بنایا ہے. یہ گواہی کس قسم کی ہے؟ یہ گواہیاں 2 قسم کی ہیں. پہلی ایک حدیث پاک سماعت کیجئے. صحاح کی یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. صحابہ بھی ساتھ تھے تو صحابہ نے کہا حضور بڑا اچھا تھا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی. تھوڑی دیر گزری پھر ایک جنازہ گزرا تو صحابہ نے کہا حضور بڑا برا بندہ تھا. تو حضور نے فرمایا واجب ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہم نے کہا بندہ اچھا ہے آپ نے کہا واجب ہو گئی. ہم نے کہا بندہ برا ہے آپ نے کہا واجب ہو گئی. اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو جس کے متعلق تم اچھا کہو اللہ اسے اچھا ہی کر دیتا ہے اور جس کے متعلق تم برا کہو وہ اللہ کے دربار میں بھی برا ہوتا ہے. ایک تو اس امت کے صلحاء لوگوں کی یہ شان ہر بندے کی یہ شان نہیں ہے. صلحاء لوگوں کی یہ شان بیان کی گئی کہ وہ جس کے متعلق کہہ دیں کہ بندہ اچھا ہے وہ اللہ کے دربار کے اندر بھی وہ اچھا ہوتا ہے اور وہ جس کے متعلق کہہ دیں کہ وہ بندہ برا ہے وہ اللہ کے دربار کے اندر بھی برا ہوتا ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ قیامت والے دن ساری امتیں رب کے دربار میں کھڑی ہوں گی. اللہ پوچھے گا بھئی تم تک ہمارے نبیوں نے پیغام پہنچایا ہے؟ امتیں انکار کر دیں گی. تو پھر اللہ تبارک و تعالی بطور گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو کہے گا تم گواہی دو کہ ان تک ان کے نبیوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ یہ امت کہے گی جی مولا ان کے نبیوں نے انہیں تبلیغ کی انہیں ڈرایا ان تک پیغام پہنچایا. وہ امتیں آگے سے اعتراض کریں گی کہیں گی مولا یہ تو آیا ہم سے بعد میں ہے انہیں پتہ ہی نہیں جب ہم تھے اس وقت یہ تھے ہی نہیں یہ کیسے کہتے ہیں کہ نبیوں نے ہم تک پیغام پہنچایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے پوچھے گا سب کچھ جانتے ہوئے بھئی بتاؤ تم تھے نہیں تو گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو اس وقت یہ امت کہے گی ہم تو نہ تھے پر جو ہمارا سونا دیکھ رہا تھا ہم نے اس کی زبان سے سن کے گواہی دی ہے.
یعنی حضور علیہ السلام کی نظر کے سامنے وہ سارا واقعہ تھا. پھر سرکار علیہ السلام مور لگائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گواہی کو بھی قبول فرمائے گا. یہ اعزاز ہے حضور کے صدقے میں اس امت کا کہ اللہ نے ساری امتوں کا اس امت کو گواہ قیامت والے دن بنانا ہے. دوسری بات یہ کہ ظہر کی نماز کا ویلا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اے اللہ یہ یہودی تانے دیتے ہیں کہ اگر یہ سچے ہیں تو قبلہ اپنا بنا لیں تو ہمارا قبلہ بدل کیوں نہیں دیتا. تو جس وقت سرکار علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز ادا کرنے کے لیے جماعت کروانے کے لیے پہلی رکعت کے اندر حضور نے یوں چہرہ اپنا آسمان کی طرف کیا. جیسے ہی چہرہ آسمان کی طرف کیا تو رب کائنات نے قرآن نازل کیا قد نرا تقلب وجهک فی السماء. سونیا جب آپ اوپر دیکھ رہے تھے تو ہم بھی آپ کو دیکھ رہے تھے. ایک عظمت یہ دیکھیے کائنات بھر یہ کہتی ہے کہ اے اللہ ہم تجھے دیکھتے ہیں توجہ کر رحمت فرما فضل دے. اور اس آیت کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تو اپنے سونے محمد کے چہرے کو دیکھتا ہوں. ایک عظمت اس کے اندر یہ ہے. اور پھر جس وقت 2 رکعتیں مکمل ہو گئی تو اگلا حصہ نازل ہوا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب جدھر آپ کی مرضی ہے چہرہ آپ ادھر کر لیں ہم اسی کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے. اب دیکھیے یوں بیت المقدس بنتا ہے اور یوں کعبہ شریف ہے. ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے اور ادھر اب منہ کرنا ہے. یہ دیکھیں اللہ کی حکمتیں اپنی جگہ پر ہیں اور اللہ امتحان لینا چاہتا تھا صحابہ کا. نماز کے بعد بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ آنے والی عصر اب آپ نے ادھر منہ نہیں کرنا, اب جدھر آپ کی مرضی ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا. فرمایا نہیں, ہم نماز ہی کے اندر رسول اللہ کے غلاموں کا امتحان لیتے ہیں کہ کہیں نماز کو عام جانتے ہیں یا ہمارے نبی کی اطاعت کو عام جانتے ہیں. اب دیکھیے نماز ہی کے اندر سرکار علیہ السلام نے اپنا رخ انور یوں پھیرا ہے تو کوئی صحابی بھی پیچھے سے نہیں کہہ رہا یا رسول اللہ یہ کیا 2 رکعتوں کے بعد آپ اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں سارے ہی گھومتے جا رہے تھے, سارے گھومتے جا رہے تھے اور یہ ادا رب کو بڑی پسند آئی. 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے یعنی بیت المقدس کی طرف, اگلی 2 رکعتیں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے. آج بھی یہ 2 قبلوں والی مسجد مدینہ شریف کے اندر موجود ہے جس کے اندر سرکار کی مرضی پر ہزاروں نبیوں کا جو قبلہ تھا اسے بدل کے جو رضا میرے محبوب کی تھی رب نے اس رضا کو پورا فرما دیا. ظاہر بیت المقدس یہ ہزاروں نبیوں کا قبلہ تھا, ادھر منہ کر کے سارے نبی نماز پڑھتے تھے, لیکن رسول اللہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مولا ہم قبلہ اپنا بنانا چاہتے ہیں, کعبے کو قبلہ بنانا چاہتے ہیں. رب نے کہا کوئی بات نہیں, ادھر ہزاروں نبی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, میرے سونے کی رضا یہ ہے منہ ادھر کر کے نماز پڑھی جائے تو ہم آپ کی خاطر قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں. اور پھر ہم نہیں کہتے کہ آپ کعبے کی طرف منہ کریں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. جدھر مرضی ہے منہ ادھر کرو ہم اسی کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے. اور پھر یہ دیکھیے یہ جو کعبے کو آج عظمت ملی ہے, مقام ملا ہے, لاکھوں روپے لگا کے لوگ کعبہ کے اندر جا کر کے طواف کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, آنسوؤں کی ندیاں بہتی ہیں. کعبہ پتھروں کا گھر تھا, یہ توجہ ہے میرے رسول کی جس توجہ نے اس پتھروں کے گھر کو اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا ہے. اور میں یہاں ساتھ یہ جملہ کرنا چاہوں گا اگر میرا نبی ایک توجہ کی نظر کعبے پہ ڈالے تو کعبہ سارے مسلمانوں کا قبلہ بن جائے تو امام حسن اور حسین کی کیا شان ہوگی جن کی طرف حضور نے ہزاروں بار رحمت کی نظر سے دیکھا ہے, ہزاروں بار کرم کی نظر سے دیکھا ہے, ہزاروں بار محبت کی نظر سے دیکھا ہے. تو یہ دوسری بات تھی جو اس رکوع کے اندر سیکھنے والی تھی. تیسری بات جو اس رکوع میں ہم سیکھنا چاہیں گے وہ یہ ہے رب کائنات نے کہا یہودی آپ کا انکار کرتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کیا عبداللہ بن سلام سے جو میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا کہ وہ آئے حضور کے دربار میں بغیر تبلیغ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو حضرت عمر نے سوال کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ یعرفونہ میں جو معرفت بیان کی گئی اس سے کیا مراد ہے؟
عبداللہ بن سلام کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ میں جس وقت سرکار الاسلام کے دربار میں حاضر ہوا نا تو میں نے ان کا چہرہ دیکھا نا تو میں اندر سے بول پڑا یہ سچے نبی ہیں، یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں بالکل سچا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بھئی وجہ کیا تھی، آپ اندر سے کیوں بولے؟ کہا وجہ یہ تھی ہماری کتابوں میں جتنے نشانیاں تھی وہ ساری ان کے چہرے میں چمک رہی تھی۔ سرکار علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ یہودی اب تو منکر ہو رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنا اس رسول کو پہچانتے اور جانتے ہیں جتنا باپ اپنے بچے کو پہچانتا اور جانتا ہے۔ اور آخری بات اس رکوع کے اندر ہم یہ سیکھنا چاہیں گے، رب کائنات نے کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جاؤ، یہ ریس رکھو، یہ حسد رکھو، یہ رشک رکھو کہ نیکیوں میں میں نے دوسرے بندوں سے آگے گزرنا ہے۔ وہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے تو میں ساتھ تہجد بھی ایڈ کر لوں گا، وہ تہجد پڑھتا ہے تو میں ساتھ اشراق اور چاشت بھی پڑھوں گا، وہ اشراق چاشت پڑھتا ہے تو میں ساتھ اوابین کے نوافل بھی پڑھوں گا، وہ صرف صبح قرآن پڑھتا ہے میں شاموں کو بھی قرآن پڑھوں گا، وہ سورہ ملک کی تلاوت نہیں کرتا میں کیا کروں گا، وہ ہر جمعے کو سورہ کاف نہیں پڑھ سکتا میں پڑھا کروں گا۔ رب کائنات نے کہا جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، حضور کے غلام ہیں، فاستبقوا الخیرات، ان کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے، عادت ہونی چاہیے کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کی جنگ میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تو دنیا کی جنگ لگی ہے نا، ہر بندہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں ہر مسلمان کو ترقی عطا فرمائے۔ ہم اگلے رکوع کی تلاوت کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں۔ تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اور اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور یہ اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ، جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس رکوع کے اندر ایک بات تو ہم پہلے ہی سیکھ چکے، رب کائنات نے کہا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ دوسری بات جو ہم سیکھنا چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا۔ یہاں پر یہ بات بیان کی گئی، یہ جو برزخ کے معاملات ہیں، کچھ بندے دفن ہو کے قبر میں پہنچتے ہیں، کسی کو کوئی درندہ کھا گیا، کوئی حادثے کے اندر چلا گیا اس کی لاش تک نہ ملی، کوئی جنگل کے اندر کوئی دریا میں بہہ گیا، تو یہ عقیدہ بنیادی طور پر دیا گیا کہ اللہ کے دربار کے اندر جو طاقت ہے، جو قوت ہے، جو قدرت ہے، اللہ فرماتا ہے تم جدھر بھی ہوو گے ہم تمہیں معاشر کے میدان کے اندر اکٹھا کر لیں گے۔ اور دوسری بات جو دلچسپی والی اس آیت کے اندر سب سے آخری، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تم نے کام تھوڑا کیا ہے میں بہت زیادہ کروں گا، تم نے صرف یاد ہی کیا ہے۔ میں اس پر 2 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اطاعت بجا کر یعنی میری تابعداری کر کر میری باتیں مان کر میری عبادت کر کر مجھے یاد کرو تو میں مدد کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا، جس میدان میں ہووگے میں تمہاری مدد کروں گا۔ دوسری بات صحیحین کی یہ حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم شریف میں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی ہی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ آج جو ہمارا یہاں پر بیٹھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اس وقت ہم اللہ کی یاد کے اندر ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا ذکر صرف اللہ ہو نہیں ہوتا، قرآن پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، تسبیح اللہ کا ذکر ہے، بلکہ میں اس پر بطور دلیل کہ شک ہی نہیں ہے، شک ہے ہی نہیں کہ آج بزم فیصل مسجد کے اندر سجی ہے لیکن حاضری عرش بریم پر لگ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم ادھر یاد کرو، بندوں میں جماعت میں فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا۔ آئیے میں حدیث مکمل تلاوت کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا جس وقت لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے ہو رہی ہے، یتدارسونہ قرآن کا درس سنتے اور دیتے ہیں جیسے ہو رہا ہے۔ فرمایا ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا پہلی بات یہ ہم اس پوری بزم پر سکون نازل کر دیتے ہیں۔ یہ 1.5 گھنٹہ فکریں ہیں بندے کو دنیا کی اور مختلف ٹینشنیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یقین جانیے جتنی دیر قرآن کی صحبت میں ہوتے ہیں ہر فکر ختم ہو جاتی ہے، ہر ٹینشن سے آزاد ہو جاتے ہیں، گویا رب کی طرف سے سکون کی بارش نازل ہو رہی ہے، باہر رحمت کی بارش ہے اور اندر اللہ سکون کی بارش دے رہا ہے۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ فرمایا قرآن کی بزم میں جو بیٹھنے والا ہوتا ہے حفتہم الملائکہ، فرشتے اس پوری بزم کا طواف کرتے ہیں، حدیث پاک۔ اور تیسری رحمت کیا ہے؟ فرمایا جو قرآن کی بزم کے اندر بیٹھنے والا ہوتا ہے غشیتہم الرحمہ، اللہ تبارک و تعالی بزم پر رحمت بھی نازل فرماتا ہے، سکون بھی نازل کرتا ہے، رحمت بھی نازل کرتا ہے، فرشتے طواف بھی کرتے ہیں۔ اور کون سی بات؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لفظوں میں بیان فرمایا؟ فرمایا جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بندے جماعت کی صورت میں جمع ہو کر کے قرآن سنتے سناتے ہیں، درس دیتے ہیں، سنتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر بہتر جماعت کے اندر کرتا ہے، اپنے پاس کرتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن کی وجہ سے اتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر آتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی بزموں کے ساتھ رابطے قائم رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگلے رکوع کی تلاوت کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بہت آسان سے مضامین ہیں، بہت ساری باتیں ترجمے ہی سے واضح ہو جائیں گی، پوری توجہ کے ساتھ ترجمہ سنیے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر سے اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنائیے ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے. بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان. بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو نہ انہیں مہلت دی جائے. اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان ہے. سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ جس وقت کوئی مصیبت آ جائے، کسی بھی مہم کے اندر بندہ داخل ہو جائے، کسی جانب سے کام نہ بن رہا ہو تو رب کائنات نے کہا نماز اور صبر سے مدد لینا، میں تمہاری خود مدد فرماؤں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا. جس وقت بھی کوئی معاملہ ہو جاتا تو سرکار نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. یہ نماز استسقاء بھی اسی کا ایک حصہ ہے اور صلاۃ حاجت بھی اسی کا ایک حصہ ہے. پہلی بات ہم اس میں یہ سیکھنا چاہیں گے. دوسری بات یہ ہے